أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں تمام احباب، استادین کرام، سب حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاعر لکھتا ہے کہ تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا میراث کا دولہا ہوگا. تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا میراث کا دولہا ہوگا. شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، کب؟ معراج کی رات. شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا. اور سوچتا ہوں کہ وہ مشت جب اٹھی ہوگی انگلی، اور سوچتا ہوں کہ وہ مشت جب اٹھی ہوگی چاند بھی فلک پر کس وجد میں ترپا ہوگا. اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، حشر ایک اور اس حشر میں برپا ہوگا. اسی لیے جنت میں ہمارے ابھی تک اس میں حجرہ عائشہ کا کہیں خواب سا دیکھا ہوگا. ولادت مصطفیٰ، حضور کی ولادت کا تذکرہ سنانا عبادت ہے. آقا تشریف لائے، حضور کی ولادت ہوئی، لیکن سنیے ساری دھرتی سے عرب کو چنا. اللہ نے ساری دھرتی سے عرب کو چنا، عرب سے پھر حجاز کو چنا، حجاز سے پھر مکہ کو چنا، مکہ سے پھر بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا، وہاں اپنے مصطفیٰ کو بھیجا. تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا، قسمیں اٹھائی. کیا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم. اللہ رب العزت کے چار قسمیں اٹھانے کے بعد پانچویں قسم اٹھاتے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا، انسانوں میں سے جنہیں چنا قرآن نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا. آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، موسیٰ کو چنا، عیسیٰ کو چنا، زکریا کو چنا، داؤد کو چنا، لوط کو چنا، نوح کو چنا. بڑی محبت سے جملہ عرض کرتا ہوں. اللہ نے کہا اصطفیٰ آدم، اصطفیٰ ابراہیم، اصطفیٰ موسیٰ، اصطفیٰ اسحاق، اصطفیٰ. سب کو استفاء کہہ کر اللہ نے کہا یہ ہے مصطفیٰ. تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا، انسانوں میں سے جنہیں چنا انہیں انبیاء کہتے ہیں. پھر انبیاء میں سے اپنے رسول کو چنا جسے مصطفیٰ بنایا. جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تخلیق خلوت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمت ساری اپنی جگہ، آ کے دیکھو حقائق میرا مصطفیٰ. نور کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، یوں تو صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ. رازوں کے تھے وہ حضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بیٹھے و یوسف اسی والضحیٰ کی شفاعت میرا مصطفیٰ. نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ. میرے آقا ایسا نور ہے، ایسا نور ہے، ایسا نور جنت میں بھی اور کوئی نہیں. میرے آقا عشاء کی نماز پڑھا کر مصلی پر تشریف فرما ہے. صحابہ بیٹھے ہیں دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں. صحابہ نماز پڑھتے گئے، چلتے گئے. آخر میں دو صحابہ رہ گئے، وہ بھی اٹھ پڑے اور چل پڑے. تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بیٹھ گئے. حضور نے پوچھا گئے نہیں؟ کہا حضور کیسے جائیں، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، اتنا اندھیرا گھر کیسے جائیں؟ حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں، تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ کہا لاٹھیاں. کہا ایک لاٹھی پیش کرو.
ایک لاٹھی پیش کی گئی، میرے آقا نے ان کے دیکھتے دیکھتے نبوت کی لاٹھی، نبوت کی انگلی اس لاٹھی کے سرے پر رکھ دی۔ ترجمانہ سننا بھی لکھا اس لاٹھی سے نور نکلا، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تخلیق خلوت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمت سے ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حقائق میرا مصطفیٰ۔ وہ صحابی اس طرح موبائل لے کر جا رہے جیسے موبائل میں ٹارچ ہوتی ہے، جاتے کہ آگے ٹرن آتا ہے، ایک صحابی نے اس طرف جانا، دوسرے صحابی نے دوسری طرف جانا، پریشان ہو گیا اب کیا کریں؟ تو کہا پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ نور کوئی سائنسدان نے ایجاد نہیں کیا بلکہ یہ نبوت کی انگلی سے نکلا ہے۔ اس کے ہاتھ میں دوسری لاٹھی تھی، فرمایا اس لاٹھی کو اس لاٹھی سے ٹچ کر، فرمایا جب وہ اس لاٹھی کو اس لاٹھی سے ٹچ کیا، اس لاٹھی سے بھی نور نکلا، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تخلیق خلوت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمت ہے ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حقائق میرا مصطفیٰ، نور کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، یوں تو سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں کے تھے وہ حضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے و یوسف عظیم الزہا کی شفاعت میرا مصطفیٰ۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے بورے کاٹے، جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کاٹی مدوشی میں، جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے، پورے کٹ گئے، جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کاٹی مدوشی میں، جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ ایسے ہوش میں تھے، ایسے ہوش میں تھے، کہنے والے نے غازی الدین کو کہا آپ ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ جب میں نے گستاخ رسول راجپال کو قتل کیا تب میں ہوش میں نہ تھا، تب میں ہوش میں نہ تھا۔ ارے غازی تڑپ کر بولتا ہے میری زندگی میں کہ وہی تو لمحہ تھا جب میں ہوش میں تھا۔ ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کی جائے، ایک طرف تمہارے ماں باپ کا قول آ جائے، اسی طرف تمہارے گھر والوں کا قول آ جائے، اسی طرف تمہارے بیوی بچوں کا قول آ جائے، اسی طرف تمہارے رشتہ داروں کا قول آ جائے، اسی طرف حتیٰ کہ پوری دنیا کا قول آ جائے، اور دوسری طرف میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ جائے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو افضل ماننا فرض ہے۔ ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کی جائے۔ محبت دو قسم کی ہوا کرتی ہے، ایک وہ جو سرے سے حرام قرار دی گئی، ایک وہ جو معشوقہ سے ہوا کرتی ہے، ایک وہ جو کسی لڑکی سے ہوا کرتی ہے، ایک وہ جو کسی نامحرم سے ہوا کرتی ہے۔ یہ محبت سرے سے حرام قرار دے دی گئی۔ دوسری محبت وہ جو ماں باپ سے ہوا کرتی ہے، جو بیوی بچوں سے ہوا کرتی ہے، جو جائیداد سے ہوا کرتی ہے، جو گھر مکان سے ہوا کرتی ہے، یہ محبت حلال قرار دے دی گئی۔ لیکن یہ محبت بھی اگر حضور کی محبت سے بڑھ جائے تو یہ محبت بھی حرام قرار دے دی گئی۔ ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کی جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔